علامہ رضوی پاسبان ناموس رسالت۔ علامہ خادم حسین رضوی سے پہلی ملاقات جوہر ٹاؤن لاہور میں علامہ غلام عباس فیضی کے مدرسے و مسجد میں ہوئی۔ اس کا بھی ایک دلچسپ پس منظر ہے۔ خادم حسین رضوی کی کسی سے قربت کی وجہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی تھی۔ 10 سال قبل کی بات ہوگی، میں نے ایک کالم کے آخر میں یہ لکھا تھا: حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کا اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاک پاک صدقے ہے، یعنی خاک پاک صدقے ہے۔ مولانا کے بقول انہوں نے اس فکرے پر اپنے معتمد غلام عباس فیضی کو مجھ سے رابطے کے لیے کہا۔ پھر ان کے فون آنے لگے، میں بھی فون کر لیتا۔ ایک کالم میں واقعہ تحریر کیا کہ کس طرح ایک کتا بڑے دربار میں ایک عیسائی راہب پر جھپٹ پڑا تھا جب وہ ناموس رسالت میں گستاخی کر رہا تھا۔ علامہ خادم کے فون پر اس کا حوالہ پوچھنے پر میں نے بتا دیا۔ غلام عباس فیضی ربیع الاول ماہ کے آخری اتوار کو مدرسے میں فارغ التحصیل بچوں کی دستار بندی کراتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی اس تقریب میں دعوت دی۔ عشاء کے بعد یہ تقریب ہوتی ہے۔ علامہ غلام حسین رضوی کو خطیب مکی داتا دربار کے قریب مکی مسجد میں خطابت کے باعث کہا جاتا ہے۔ اپنے مسلک کے لوگوں میں وہ شہرت رکھتے تھے۔ عالمی سطح پر شہرت نومبر 2017 کے فیض آباد دھرنے کے باعث ملی۔ عشاء کے وقت میں بر وقت مسجد پہنچ گیا۔ مسجد بھر چکی تھی، لوگ ان کی آمد کے مشتاق تھے۔ مجھے دیگر مہمانوں کے ساتھ محراب و منبر کے سامنے دیگر مہمانوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ میرے بغیر سب جبی و دستار والے حضرات تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر میں علامہ صاحب کی آمد پر مسجد لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ان کو ویل چیئر پر لایا جا رہا تھا۔ ویل چیئر ہی ان کے لیے ممبر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چلنے پھرنے سے قاصر اور ویل چیئر ان کی ضرورت ہے۔ شرکا کا شوق و ذوق دیدنی تھا۔ ان دنوں ممتاز قادری کا کیس چل رہا تھا، ان کے حق میں نعرے بازی ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے ہجوم میں میں بھی انہوں نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ ان کی تقریر کا ہمیشہ ایک ہی موضوع رہا: ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے خطاب میں انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: گستاخ راہب کی گردن کاٹنے کا واقعہ انہوں نے اپنے کالم میں بیان کیا اور میں نے وہ کتاب منگوا لی جس میں واقعہ درج ہے۔ کتاب عربی میں تھی جو انہیں پشاور سے دستیاب ہو سکی۔ وہ 1-2 روز قبل کا واقعہ سنا رہے تھے کہ کسی کی تعزیت کے لیے گئے تو سامنے سے ان کو دیکھ کر جسٹس خواجہ شریف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنی طرف آتے نظر آئے۔ میں نے کہا: کرسی مور اور منڈیا، یعنی کرسی مور اور منڈیا۔ ایس ممتاز قادری دی ضمانت نہیں لئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خواجہ شریف نے ممتاز قادری کی وکالت کی تھی۔ علامہ کے خطاب کے بعد دستار بندی ہوئی۔ شرکا وہیں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مسجد و مدرسے کے داخلے کے ساتھ ہی چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں 6 کرسیاں رکھی ہیں۔ رضوی صاحب کو وہاں کھانا کھلایا جاتا، مجھے بھی وہیں ان کے ساتھ لے جایا گیا۔ وہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ تعارف میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی امان ہیں اور چکوال سے ہیں۔ اور پھر یہ رضوی۔ میرے استفسار پہ ان کا کہنا تھا کہ یہ عاشق رسول اور شمع رسالت کے پروانے احمد رضا خان بریلوی کی نسبت ہے۔ غلام عباس فیضی کے مدرسے میں پھر کئی سال تک ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ آخری ملاقات 2017 میں ان کے فیض آباد میں دھرنے کے بعد آنے والے ماہ ربیع الاول کے آخری اتوار کو وہیں پر ہوئی۔ اس دھرنے نے علامہ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ ان کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ فون بھی ان کے اسسٹنٹ آصف کے پاس تھا۔ موت سے زندگی کی طرف کتاب کے لیے علامہ نے 2 واقعات کا ذکر کیا تھا۔ بقول علامہ رضوی: میں لاہور سے اپنے گاؤں جاتا تو صبح فجر کی اذان کے ساتھ کھیتوں میں اپنے کنویں پر چلا جاتا، جہاں کنواں چلا کر اس کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرتا۔ 1965 کی آئی ریپیٹ 1995 کی ایک صبح بھی حسب معمول میں نے کنواں تیزی سے چلایا اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے برتن میں پانی ڈالنے کے لیے لپکا۔ برتن اٹھایا، اسے پانی سے بھرنے کے لیے کنویں کے تھوڑے سے حصے کے اوپر چھلانگ لگا دی، مگر توازن برقرار نہ رہ سکا، بگڑ گیا اور دوسری طرف نہ پہنچ سکا۔
کنویں میں گرتے ہوئے بے ساختہ زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کسی نے پکڑ کر سوتا لڑ پر بٹھا دیا ہے۔ سوتا لڑ ماہل کو متوازن رکھنے کے لیے شتیر کی طرح لکڑی لگائی جاتی ہے جو کنویں کے کنارے سے چند فٹ نیچے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے دین کے لیے ناچیز سے کام لینا تھا، اس لیے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد 2009 میں صبح کے وقت تلا کنگ سے لاہور جا رہا تھا۔ ایک سی این جی اسٹیشن سے گیس بھروائی مسجد میں نماز ادا کی، نوافل پڑھنے لگا تھا کہ سوچا گاڑی میں نفل ادا کر لوں گا۔ گاڑی میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد موڑ آیا تو مڑنے کی بجائے گاڑی سیدھے جا رہی تھی۔ ڈرائیور سو گیا تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ساتھ ہی گاڑی سڑک سے نیچے آ گری۔ میں نے اس دوران لمحات کو آخری سمجھ کر 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ اسی ہاتھ سے میری ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی جس کا کئی سال سے علاج جاری ہے۔ اس حادثے میں ڈرائیور اور کار کو خراش تک نہیں آئی۔ اس واقعے میں وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ یہ دیندار لوگ ہیں، ہماری اور ان کی زندگیوں میں بہت فرق ہے۔ 2017 اور چند روز قبل کے دھرنوں میں وہ اپنے بیٹوں کو بھی لے گئے تھے، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری تقریر میں بھی کیا۔ وہ ہاتھ سے برائی روکنے کے ایمان کے درجے پر فائز تھے۔ غلام عباس فیضی کے حکومت کے ساتھ ہونے والے گزشتہ ہفتے کے معاہدے پر دستخط ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے سمیت دونوں دھرنوں میں شامل ہوئے۔ ہم لاہور سے ایک بڑے سٹور سے ہر ماہ خریداری کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ فرنچائزہ ہے، یعنی فرانس کی طرف سے ہے، تو ان کا بائیکاٹ کر دیا، وہاں خریداری کے لیے نہیں گئے۔ یہ ہم دنیا داروں کی طرف سے شاید ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج ان کا جنازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاسبان ختم نبوت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی سیاست کا علم بلند رکھنے والوں کو انتشار سے بچائے۔ آمین۔ شکریہ۔